بے شک زمین پر ذوالفقار سے اچھی کوئی تلوار ہے، اور نہ ہی علی رضی تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی بہادر، جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ دوستو، یہ چند ڈائلاگز حال ہی میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ٹرکش ڈرامے ارطغرل غازی کے ہیں، جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ تقریباً 60 سے زیادہ ممالک میں یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کی فتوحات پر بننے والے اس ڈرامے کو کئی یورپین ممالک سمیت بھارت میں بھی نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مسلم ممالک جہاں بادشاہت ہے، جیسے کہ UAE، سعودی عرب، نے بھی اس ڈرامے کو بین کر رکھا ہے۔ مصر نے تو باقاعدہ طور پر فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھنا حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ڈرامہ ان تمام ممالک میں اور زیادہ مقبول ہو گیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے اس ڈرامے میں جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑا ہوا ہے؟ یہ ڈرامہ 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے ایک ترکی قبیلے کائی کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی کس طرح اپنی بہادری، حکمت عملی اور جذبہ ایمان سے مسلمانوں کو فتوحات سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسلام کا یہ بہادر سپہ سالار اس طرح سازشوں کو روند کر اور بغاوتوں کو کچل کر منگولوں، صلیبیوں اور بازنطینیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ یہ ڈرامہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے شاندار ماضی پر روشنی ڈالتا ہے، وہیں دوسری طرف ہمیں ایمان، اتحاد، عدل و انصاف، دین و وطن سے محبت اور اسلام دشمن طاقتوں کا سر کچلنے کا سبق دیتا ہے۔ ارطغرل غازی کے آباء و اجداد کردستان کے رہنے والے تھے۔ جب منگولوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا تو کائی قبیلے نے اناطولیہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ یہ قبیلہ تقریباً 400 خاندانوں پر مشتمل تھا، جس کی قیادت ارطغرل کے والد سلمان شاہ کر رہے تھے، جو ہجرت کے دوران ہی دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے ڈوب کر شہید ہو گئے۔ جس کے بعد قبیلے کے لوگوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ جب کائی قبیلہ اناطولیہ پہنچا تو وہاں دو فوجوں میں جنگ جاری تھی۔ یہاں ارطغرل نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا اور جو فوج ہارنے کے در پر تھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے دوسری فوج جو کہ رومیوں کی تھی ان پر زبردست حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا جو فوج ہار رہی تھی جیت اس کا مقدر بنی، جس کا سردار کوئی اور نہیں بلکہ سلطان علاؤالدین تھا۔ علاؤالدین نے ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اسے اور اس کے قبیلے کو رہنے کی جگہ دے دی، جس کے بعد کائی قبیلے کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند اس کی پشت سے نکلتا ہے اور اس کے بزرگ استاد کی بیٹی کے سینے میں اتر جاتا ہے، جس کے بعد اس لڑکی کے سینے سے درخت نکلتا ہے جو پھیلتے پھیلتے ایشیا، افریقہ اور یورپ 3 براعظموں تک پھیل جاتا ہے، اور پھر ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ارطغرل نے یہ خواب اپنے استاد کو سنایا، جسے سننے کے بعد ارطغرل کے استاد کو اندازہ ہو گیا کہ ارطغرل اور اس کی اولاد نظام اسلام کو 3 براعظموں تک پھیلا دیں گے۔ ارطغرل کے استاد نے اپنی بیٹی کی شادی ارطغرل سے کروا دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ عثمان اول ارطغرل غازی کا ہی بیٹا تھا، جس نے 3 براعظموں پر مشتمل سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ 600 سال تک قائم رہنے والی خلافت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں معاہدہ لوزین کے ذریعے ختم کر دی گئی۔ اس معاہدے کی مدت 100 سال تھی، جس کے ذریعے فرانس، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور اس کے تمام جانشینوں کو ہٹا دیا گیا۔ خلافت کے تمام اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا۔ بوسفورس بندرگاہ سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں کو ٹیکس فری قرار دیا گیا۔ ترکی پر پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر تمام معدنیات نکالنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس طرح ایک سازش کے ذریعے مصطفیٰ کمال اتاترک کی مدد سے ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا۔
जहां अजान भी अरबी के बजाय टर्किश में दी जाने लगी। 2023 में तुर्की पर ये पाबंदियां ख़त्म होने जा रही हैं, जिसके बाद तुर्की अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम होता देख रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे की मुखालफत कर रहे हैं कि कहीं तुर्क अपना शानदार माजी देखकर एक बार फिर से खिलाफत कायम करने के लिए जद्दोजहद न शुरू कर दें। पाकिस्तान में भी एक ख़ास तबका इस ड्रामे की भरपूर मुखालफत कर रहा है। अब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे लोग किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हार्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।